دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کسان پڑوس کے گاؤں میں ایک امیر آدمی سے ملنے کے بعد جنگل کے راستے اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ وہ امیر آدمی بڑا سخی تھا، وہ فقیروں اور نیک لوگوں کی بڑی عزت کیا کرتا تھا اور ان کو اشرفیوں اور قیمتی تحفے تحائف سے نوازتا تھا۔ اس امیر آدمی نے غریب کسان کو بھی ڈھیر سارے سونے کی اشرفیاں تحفے میں دی تھیں۔ اتنے سارے سونے کے سکے پا کر وہ غریب کسان بہت خوش تھا۔ خوشی کے مارے وہ گنگناتے ہوئے جلدی جلدی چل رہا تھا تاکہ جنگل کا خطرناک راستہ جلد از جلد پار کر سکے۔ اپنی دھن میں مگن اس کسان کو اچانک اس وقت شدید جھٹکا لگا جب اس نے اپنے سامنے ایک ریچھ کو دیکھا۔ اب وہ بڑی مشکل میں پھنس گیا تھا۔ اسے کوئی ترکیب نہیں سوجھ رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے۔ آخر کار وہ پیچھے کی طرف بھاگنے لگا۔ جب ریچھ نے اس کو اس طرح بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ دوڑتے دوڑتے کسان بری طرح تھک گیا، اس کے پاؤں کانپنے لگے، تھکن کے مارے وہ ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ اس دوران میں ریچھ بھی اس کے پاس پہنچ گیا۔ اب دونوں آمنے سامنے تھے۔ کسان سوچ میں پڑ گیا، اگر اپنی جان بچانی ہے تو اس ریچھ سے لڑنا پڑے گا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ریچھ کسان کے اوپر حملہ آور ہو گیا۔ کسان بھی اس سے دو بدو لڑنے کے لیے بالکل تیار ہو گیا۔ لڑتے لڑتے کسان کے ہاتھوں میں اچانک ریچھ کی دم آ گئی۔ کسان نے پوری طاقت سے دم کو پکڑ کر گول گھمانا شروع کر دیا۔ کسان اور ریچھ دونوں آپس میں لڑتے رہے اور کسان کی کمر سے بندھی ہوئی تھیلی میں سے سونے کی اشرفیاں نکل نکل کر چاروں طرف گرنے لگیں۔ کسان کو اپنی جان بچانے کی فکر تھی، اس لیے اس کو سونے کے سکوں کی اس طرح گرنے کا کوئی افسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بس یہی سوچ رہا تھا کہ اس مصیبت سے کسی طرح چھٹکارا مل جائے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے ریچھ کی دم چھوڑ دی تو وہ اس کو جان سے مار ڈالے گا۔ کسان اسی سوچ میں ڈوبا رہا کہ ریچھ کی دم کو پکڑ کر اسی طرح گول گھماتے رہنے سے ہی اس کی جان بچ سکتی ہے۔ کچھ دیر تک وہ ایسا ہی کرتا رہا کہ ادھر سے ایک لکڑہارے کا گزر ہوا۔ چاروں طرف پھیلے ہوئے سونے کے سکوں اور گول گھومتے ہوئے کسان کو اور ریچھ کو دیکھ کر اسے بہت حیرت ہوئی۔ وہ ان دونوں کے قریب آیا اور کھڑے ہو کر انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کسان سے پوچھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور چاروں طرف سونے کے سکے کیوں بکھرے ہوئے ہیں؟ کسان نے لکڑہارے کی آواز سن کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، اے لکڑہارے، یہ جو ہر طرف تم سونے کے سکے بکھرے ہوئے دیکھ رہے ہو، یہ ریچھ کی دم کو پکڑ کر اس طرح گول گول گھمانے سے نکلے ہیں۔ لکڑہارے کے دل میں لالچ آ گیا۔ اس نے کہا، مجھے بھی ریچھ کی دم پکڑا دیجئے تاکہ میں بھی اسے گھما کر کچھ سونے کے سکے حاصل کر سکوں۔ کسان کچھ دیر تو یوں ہی دکھاوے کے لیے ٹالتا رہا، پھر اس نے لکڑہارے کو ریچھ کی دم پکڑا دی اور سونے کے سکوں کو جلدی جلدی جمع کر کے وہاں سے بھاگ گیا۔ لالچی لکڑہارا سونے کے سکوں کے لیے اس طرح پریشانی کے عالم میں ریچھ کی دم کو پکڑ کر گول گھماتا رہا۔ اسے سکے نہ ملنے تھے نہ ملے، لیکن ہاں جب وہ بڑی طرح تھک گیا تو اس کو لالچ کی سزا مل گئی، یعنی بھالو نے اسے مار کر کھا لیا۔